عید کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ خوشیاں منانا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اب جب اللہ کا فضل ہوگا اور جب اس کی رحمت ہوگی ہم خوشیاں منائیں گے. اور خوش ہونے کا انداز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ سنت نبوی سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے. خوشیاں منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا جیسے خوشیاں مناتی ہے اسی انداز میں منانے لگ جائیں. اسلام ہر چیز میں خط امتیاز رکھتا ہے. تمہاری عبادتوں کا طریقہ الگ ہے، تمہارے رب کو پکارنے کا طریقہ الگ ہے، رب تعالیٰ کے حضور سرب سجود ہونے کا طریقہ الگ ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ممتاز پیدا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے تمہاری خوشیاں بھی ممتاز ہونی چاہیے. پوری کائنات میں لوگ اگر خوشیوں میں ڈوب کر شراب نوشی کرتے ہیں تو یہ خوشیاں نہیں ہیں. اگر آج کی رات یا آج کا دن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشیوں کا مطلب ہے کہ خوب انٹرٹینمنٹ کیا جائے، نفس جو چاہتا ہے وہ سب کر لیا جائے، تو اسلام اسے خوشیاں نہیں کہتا. میرے عزیزو، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام میں جو بھی عید آئی ہے، جو بھی عید ہے، آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں. آپ کو کھلے میدانوں میں سڑکوں پر چھوڑ نہیں دیا جاتا کہ دن بھر جو کرنا ہے کرو، نہیں، بلکہ خوشیاں منانے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد وضو، غسل، عطر، خوشبو کے ساتھ پہلے بارگاہ رب العزت میں آؤ اور سجدہ کرو. یہ خوشیاں منانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان جب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے. تو سجدہ کرنے کے لیے آج عیدگاہوں میں، مسجدوں میں جو لوگوں کی آج قطاریں ہیں، صفیں لگی ہیں، میرے عزیزو، یہ اسلام کا خوشی منانے کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان کچرا بن کر کے، لوگوں کو ایذا دے کر کے خوشیاں منائی جائے. اسلام اس کا قائل نہیں ہے. بہرحال سب سے بڑی خوشی ہمارے لیے کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں، اے محبوب آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل آئے اور اس کی رحمت تو خوشیاں مناؤ. تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں. رمضان یہ اللہ کا فضل ہی تو تھا، تمہیں کھلا پلا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی، تمہیں صحت اور تندرستی دیا یہ اس کی رحمت ہی تھی. تو یہ فضل اور یہ رحمت ہے. لیکن سب سے بڑی رحمت جب تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مناؤ. قرآن کہتا ہے سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے. پتہ یہ چلا کہ کائنات کی سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ کریم کی ذات پاک ہے، اور جب وہ آئے تو سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے. اسی لیے کہا ہے کہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول. چاہے عید الفطر ہو یا بقرعید ہو، عید الاضحیٰ ہو، یہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ عید الفطر معلوم ہوتی نہ عید الاضحیٰ معلوم ہوتی. یہ سب معلوم ہوئی ہیں اگر تو آمنہ کے لال کے صدقے میں معلوم. ہاں، ہمیں رمضان پتہ چلا ہے، عید پتہ چلی ہے، تو کس کی بدولت؟ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے نہ بتاتے تو کون سے رمضان کا تصور تھا، کون سی عید پتہ چلتی؟ اسی لیے حاصل کلام تو یہ ہے میرے عزیزو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. آج عید اگر منانا بھی ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج عید پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات، اور گھر جلدی بھاگ کر کے جاتے ہیں کہ اپنے بڑوں سے ملاقات کرنا ہے. آج مصافحہ معانقہ کا دن ہے. آپ کو اپنے ماں باپ جس قدر یاد رہتے ہیں میرے عزیزو، اس رسول کو آج ہرگز فراموش نہ کرو جو اپنی رات کی تنہائیوں میں تمہیں امتی امتی کہہ کر یاد کیا کرتے ہیں. آج ان کا دن ہے، آج اس رسول پاک کا دن ہے. سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک کثرت سے میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر درود بھیجو اور عرض کرو کہ آقا آج میری خوشی کا دن ہے. میں اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بہن، سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنا آج کی عید کے دن کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے مومنوں. باقی میں دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جن لوگوں نے آج کی عید کو جوا کا اڈا بنا لیا ہو، شراب پینے کا ذریعہ بنا لیا ہو، سینما تھیٹر پہ جا کر کے عیش کرنے کا ذریعہ سمجھا ہو.
میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر روح اسلام نہیں آئی۔ اگر اسلام کی روح ہوتی، اگر ایمان ان کے قلب میں بشاشت پیدا کر چکا ہوتا تو ہرگز وہ ایسی جگہ قدم بھی نہیں رکھتے۔ اے میرے عزیزوں، آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر کے دکھانے کا بھی دن ہے۔ آج دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے، آج پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے اور ڈر بھی رہی ہے کہ یہ باہر نکلے ہیں، آج کیا ہونے والا ہے۔ میرے عزیزوں، تمہارے پاس سب سے بہترین میسج دینے کا وقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ان کی سنتوں میں ملبوس اپنے گھروں سے آج نکلے ہیں اور پوری دنیا میں حضور کی سنتیں عام کر کے رہیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پھیلا کر رہیں گے۔ آج تمہارے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عام ہونی چاہیے۔ نان مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی اگر اس کے ساتھ تمہارے مدد کا جذبہ آیا، کم سے کم اس کے دل میں یہ خیال تو آئے گا کہ یہ نوجوان کیوں میرے ساتھ اچھائی کر رہا ہے۔ اس وقت تم یہ بتا سکتے ہو یہ میرا اپنا عمل نہیں، یہ میرے آقا کا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے دن غریبوں کو نہیں بھولتے، یتیموں کو فراموش نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ان یتیموں، بیواؤں، سب کے گھروں کا خیال تک رکھتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، آج عید کے ان لمحات میں یقیناً رمضان المبارک گزر جانے کے بعد خوشیوں کا دن ضرور ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی آج ہمیں قلق بھی ہے، غم بھی ہے ہمارے ان بھائیوں کا جو آج عید منانے کے لیے یا تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ناحق جیلوں میں بند ہیں، کچھ بے قصور قیدی ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے ہاں اسباب کی کمی ہے اور کوئی عید نہیں ہے ان کے ہاں۔ وہ فلسطین کا علاقہ ہو کہ شام ہو کہ یمن ہو کہ عراق ہو، ان کے ہاں کوئی عید نہیں۔ وہ کھلے میدانوں میں آج بھی ایک ایک روٹی اور بوٹی کے لیے ترس رہے ہوں۔ آج اس درد کے ساتھ ہم عید کے لیے حاضر ہیں اور بارگاہ مولا میں یہ عرض ضرور کریں گے کہ مولا، جہاں تو ہمیں نرم لقمے کھلا رہا ہے، حضور کی اس غریب امت پر بھی رحم فرما۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ آج عید کے دن جو کام کرنے کے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا دن ہے۔ آج کے دن حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ وہ دو ہے، دو عمل اللہ کو بہت پسند ہے آج کے دن۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑائی، تکبیر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تکبیر بیان کرنا پہلا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسرا عمل استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دو عمل آج کے دن اللہ بہت پسند فرماتا ہے، ایک اس کی بڑائی بیان کرنا تکبیر، اور دوسرے استغفار۔ اور فرمایا کہ جب اپنے گھروں سے نکلو تو تکبیر کہتے ہوئے نکلو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تکبیر پڑھتے ہوئے آئے؟ بہت کم لوگ ہیں، سب اپنے اپنے دھن میں چلے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا اس تکبیر کا اہمیت کا اندازہ اس سے لگاؤ، آنے کے وقت جس راستے سے آئے تھے عید کے لیے، جانے کے وقت دوسرے راستے سے جاؤ، واجب نہیں ہے، لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا سنت۔ فرمایا گیا کہ جب تم ایک راستے سے تکبیر پڑھتے ہوئے آتے ہو تو اس راستے پر موجود جتنے مکان، پتھر، درخت ہیں وہ سب تمہاری تکبیر کی گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن تمہاری تکبیر کی وہ گواہی دیں گے کہ مولا یہ ہمارے سامنے سے تیری بڑائی کرتا ہوا گزرا ہے۔ تو ہو سکے دوسرے راستے پر بھی گزرو تاکہ زیادہ سے زیادہ ان تمام چیزوں کو اپنی تکبیر کا گواہ بنایا جا سکے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ تکبیر آج کے دن بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اسی تکبیر کی آج ضرورت بھی ہے مسلمانوں کو۔ اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اس تکبیر کا آج بھی بہت سارے لوگوں کو انتظار ہے، جس تکبیر کی آواز سے ہی کفر کے خیموں میں ہلچل مچ جائے۔ وہ صرف اور صرف حلق سے نکلنے والی تکبیر نہیں ہے، وہ ایمان کی بشاشت اور توکل کے ساتھ نکلنے والی تکبیر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے عزیزوں،
عید الفطر میں جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھدار طبقہ ہے ہمارا۔ آج شام تک ایک بات طے کر کے رکھ لینا، کیونکہ کل رات کو ہی شیطان آیا ہے چھوٹ کر کے قید سے، اور وہ اپنے پورے فورس کے ساتھ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے ان راستوں سے لے کر گناہوں کے اڈوں پر لے جاؤ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی دن میں اس کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اسی لیے آج شام تک اپنے آپ کو کنٹرول کرو کہ میں نہ آج گانے بجانے، سینما اور جوؤں کی طرف جاؤں گا، اور نہ ہی بے حیائی کے اڈوں کی طرف جاؤں گا۔ آج کا دن اللہ رب العزت اپنے فرشتوں پر رشک فرماتا ہے۔ توجہ تو چاہتا ہوں، توجہ۔ عید کے دن جب بندے سجدے میں گرتے ہیں، عیدگاہ ہو کہ مسجدیں ہو، جیسے ہی تم عید کے دن سجدے میں چلے جاتے ہو، یہ لمحہ کون سا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ لمحہ کون سا ہے؟ جس دن دنیا پوری، آپ بھی رمضان بھر سجدے میں گئے ہوں گے، عبادتیں کر کے بھیک کیا مانگتے تھے؟ اللہ تو راضی ہو جا۔ ہم یہاں مانگ رہے تھے، لیکن عید کے دن کے سجدے کے بارے میں فرمایا گیا جیسی امت سجدے میں جاتی ہے، مولا سارے فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے، فرشتوں آؤ دیکھو میرے بندے، میں ان سب سے راضی ہوں اور ان سب پر مجھے رشک آتا ہے۔ آج دنیا خوشیوں میں ڈوب کر کے عیاشی کرنا چاہتی ہے، لیکن میرے یہ بندے ہیں جو دنیا کو ترک کر کے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ آج مولا رب العزت رشک فرماتا ہے فرشتوں پر۔ اس لیے میرے عزیزوں، نہایتی اخلاص کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خود سپرد کر کے عید کی نماز ادا کریں، اور امید ہے کہ یہ عید ہماری ایک انقلاب لائے گی انشاءاللہ۔ جو حالات آج پیدا ہو چکے ہیں، میں اس کے لیے بھی گزارشتاً یعنی معروضتاً یہ عرض کروں گا کہ آپ امن و امان کو برقرار رکھیں، امن و امان کو برقرار رکھیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ مجھے افسوس ہے یہاں کے بھی حالات اور پورے ہندوستان کے بھی حالات جس طرح سے اپنائے جا رہے۔ یہودیوں کی ایک بڑی سازش تھی خلافت عثمانیہ کے زمانے میں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے کچھ ان کی مقدس چیزوں کی توہین کرتے تھے کسی ایک کے ذریعے سے، اور جب مسلمان بھڑک جاتے، باہر آتے، تو پھر ان کے بیچ میں یہ یہودی بھی داخل ہوتے تھے، باضابطہ یہ طریقہ اپناتے تھے، اور پھر مسلمانوں میں آپس میں لڑا دیتے تھے۔ اس کے بعد وہاں سے خلافت کے خلاف اعلانات بھی کرتے تھے، اس میں یہودی داخل ہوتے۔ تو اس طرح بھیڑ جمع کر کے باہر ورغلانا، لوگوں کو اکسانا، یہ ان کا کام تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہو سکے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے غم و غصے کا اظہار صرف بھیڑ سے نہیں ہوتا، جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو اس طرح سے کھلے طور پر کسی چیز پر جمع کر لینا جس سے خطرات لاحق ہوں ناجائز ہے۔ آپ ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں کہ دشمن طاقتیں آج یہی چاہتی ہیں کہ تمہیں اکسا کر، ورغلا کر تمہارا زیادہ سے زیادہ نقصان کر سکے۔ پچھلے 2 سال کا عرصہ گزر گیا، بنگلور میں بھی ایک حادثہ ہوا تھا، وائلنس ہوا تھا، غالباً رمضان کے موقع پر ہی 125 کے قریب نوجوان 2 سال سے ابھی تک جیلوں میں بند ہیں، کچھ چھوٹ گئے، کچھ ابھی تک باقی، اس میں کئی سافٹ ویئر انجینئر ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب حالات دل کو دہلا دیتے ہیں۔ آپ امن و امان کو برقرار رکھیں، اور جب تک اپنے بڑوں اور بزرگوں کی طرف سے کوئی بات نہ آئے، آپ کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور اللہ کریم ہم سب کو ماحول میں امن و امان برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالموں کے شر سے مولا ہماری حفاظت فرمائے۔ جس طرح برے منصوبے تمہارے متعلق بنائے جا رہے ہیں، کریم خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان تمام منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو صحیح قیادت عطا فرما دے۔ رب العالمین، آج کے عید کے دن جب تو سب کو نواز رہا ہے، تو اس غریب امت کو مولا تو رحم و کرم سے نواز دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق اس پوری امت کو عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر کے صفیں درست کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیب المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم،
وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابد۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، سب کے جسم کے گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب۔ میرے آقا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل اگر صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا۔ سائنٹیفک طریقے سے بھی دیکھا جائے، جسمانی یا حیاتیات بائیولوجی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی جسم کے اندر دل کا بڑا مقام ہے۔ روحانی اعتبار سے بھی، اسلامی نظریے کے اعتبار سے دل کا بڑا مقام ہے۔ اس کو رئیس الاعضاء کہا گیا ہے، سارے اعضاء کا، ہمارے سارے باڈی کے پارٹس کا بادشاہ ہے۔ اس کے صحیح ہونے کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہے۔ تمہاری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہوں، تمہارے ہاتھ اور پیر صحیح کام کر رہے ہوں گے، تمہاری زبان صحیح بول رہی ہو، ذہن و دماغ صحیح کام کر رہا ہوگا۔ لیکن دل اگر بگڑ گیا ہے، اس کے اندر دوسری چیزیں بھر گئی ہیں، تو پھر ہر چیز فسادی ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے بھی، اس کے ہاتھوں پیروں سے بھی، زبان سے بھی برائیاں ہی صادر ہونے لگ جائیں گی۔ تو اسی لیے اولیاء کرام کے مدرسے میں خاص طور پر دل کی صفائی پر توجہ دی جاتی ہے، جس کو تزکیہ قلب کہا جاتا ہے، تصفیہ قلب کہا جاتا ہے۔ صفائی، دل کی صفائی اور دل کی پاکی، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے بغیر آدمی کے اندر کوئی چیز ٹھہرتی نہیں۔ اور دل کا معاملہ ایسا ہے کہ پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی ادھر کا ہوتا ہے کبھی ادھر کا ہوتا ہے، ابھی کچھ اور سوچ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور دل میں آ رہا ہوتا ہے۔ قلب کہتے ہیں پلٹنے کی چیز، عربی میں جو پتا ہوا میں گرا ہوا ہوتا ہے، سوکھا پتا، دیکھیں ہوا میں وہ کتنے بار ادھر سے ادھر ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے دل کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہواؤں کی طرح پتا جس طرح سے الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، دل کا بھی معاملہ وہی۔ اور دوسری ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ دل تمہارے کنٹرول میں، تمہارے قابو میں؟ ان القلب بین اصبعی الرحمن، بے شک دل اللہ کی دو انگشت قدرت کے بیچ میں ہے، جس طرف چاہے رب تعالیٰ اسے گھما دے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نمازوں میں دعا کرتے تھے تو ایک دعا حضور سے یہ بھی ثابت ہے، ہمیشہ میرے آقا یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے خدا، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ یہ دعا آپ بھی کیا کریں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس چیز کی کہ دلوں کو پھیرنے والے خدا، آج تو دل تیرا، آج تیری طرف سے دیا ہوا یہ دل اسلام پر ہے، ایمان پر ہے، کیا پتا کل کا آنے والا دن اس دل کو کس طرف پھیر دے، آنے والے حادثات دل کے اندر کیا چیزیں پھیلا دیں، کیا چیزیں ڈال دیں۔ اچھے اچھے لوگوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کی طرف رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو اپنی دین پر اور اپنی عبادت پر قائم رکھے۔ دوسری چیز یہ قلب کے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ ہاں، یہ دل کا اطمینان کہاں سے؟ آج پتہ ہے آپ کو پورے ورلڈ میں، دنیا میں سب سے زیادہ کامن چیز جو بیماری ہے لوگوں کو، وہ دل کی بے چینی، دل کی گھبراہٹ۔ اب اس کو بائیولوجی کے اعتبار سے بلڈ پریشر کہا جائے، بی پی کہا جائے کہ خون کا دوران اس میں پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ دل سے ہی تو ہے۔ اس کو سائنسی نظریے سے دیکھنے والے لوگ الگ الگ طریقے سے سمجھتے ہیں کہ دل کے اندر چکناہٹ زیادہ آ گئی، خون میں موٹاپا آ گیا ہے، بلڈ جو ہے وہ تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون کم ہو گیا اور پریشر بڑھتا گیا اور بی پی آ گیا، اٹیک آ گیا ہے، فلاں چیزیں، اس کو بائیولوجی کے اعتبار سے دیکھنے والے۔ لیکن صوفیاء اکرام فرماتے ہیں جب جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں دل کے اوپر دورہ بڑھ جاتا، دل کی بے چینی اور گھبراہٹ بڑھ جاتی۔ جب کبھی دل کے اندر بے چینی اور گھبراہٹ ہو، صوفیاء اکرام فرماتے ہیں سب سے پہلے توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہاؤ، دیکھنا دل تمہارا ہلکا ہو جائے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ مہینوں ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو پھر دل کو انہوں نے بے چین ہی تو رکھا ہے۔
دل کو غذا نہیں دی، دل کو ایسی آوارہ چھوڑ رکھا ہے۔ ارے میاں، جسم کو صبح سے لے کر رات تک کھانا نہ دو تو یہ نڈھال ہو جاتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ اگر 2-3 دن کھانا نہ دیا جائے تو جسم تو ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب جسم کمزور ہوتا ہے بغیر غذا کے، تو دل بھی کمزور ہوتا ہے بغیر غذا کے، اور دل کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جب ہو تو یہ دل کو پاورفل بناتا ہے، دل کے اندر مضبوطی آتی۔ 2 چیزیں خاص کر لیں اپنی زندگی میں، ایک استغفار کثرت سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بیٹھتے اٹھتے جس وقت بھی ہو استغفار کثرت کی توبہ کرنا ہے۔ نہ جانے ہماری آنکھیں ابھی کیا کر کے آئی ہیں، پتہ نہیں ہمارے ہاتھوں نے کیا کر دیا، ہماری زبان نے کیا کیا، دن بھر کی خطائیں یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا دل بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے آئینے کی طرح۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، ایک دھبا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا دھبا، تو یہ دھبے، یہ داغ بڑھتے پھر پورے دل کو کالا کر دے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جائے تو اس کی علامتیں یہ بتائی گئی ہیں کہ مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے کا من نہیں کرتا، قرآن زیادہ دیر پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہتی، جلدی سے قرآن بند کر دو، جلدی سے مسجد سے نکل کر بھاگ جاؤ، نیکیوں کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی، جیب میں پیسے ہوں گے لیکن کسی کو خیرات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ دل کے کالے ہونے کی علامات ہیں، سیاہ ہونے کی علامات ہیں۔ یہ ایکسرا مشین سے اور سونوگرافی سے معلوم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اس کی علاج کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ آج دنیا نے ہمارے دلوں کو اپنے رنگین گناہوں سے سیاہ کر ہی دیا ہے۔ دیکھیں ہم صبح سے شام تک جن کاموں میں مصروف ہیں، اب آج سب سے زیادہ ہمارے پاس کوئی چیز مشغول ہے تو وہ ہمارا ٹی وی اسکرین، موبائل اسکرین، نہ جانے وہ کن کن چیزوں کو دکھاتے ہوئے ہماری آنکھوں کو خرید جاتے ہیں، کنٹرول بھی نہیں رہ پاتا، اسی لیے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ جس کو آپ ٹینشن کہتے ہیں، جس کو آپ لوگ ڈپریشن کہہ رہے ہیں، یہ صرف حادثات کا یا پھر دنیاوی کسی خسارے کا ٹینشن نہیں ہے، یہ دل کا سیاہ پن دماغ پر بوجھ بنا دیتا ہے، بھاری ہو جاتی ہے طبیعت۔ کچھ لوگوں کو گھروں میں طبیعت نہیں لگتی کہ بیٹھنے کا بھی من نہیں کر رہا، کھانے کا بھی من نہیں کر رہا، کسی سے بات کرنے کا بھی من نہیں کر رہا۔ یہ بہت اپر لیول پر آ گئی چیز کہ اس کی دل کی بے قراری بہت بڑھ گئی ہے، گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اسی لیے ہم صوفیہ اکرام کو دیکھتے ہیں، جب کبھی کسی کے دل کی بے چینی بڑھ جاتی، گھبراہٹ بڑھ جاتی، تو وہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جاتے، صوفیہ اکرام کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، آستانوں پر چلے جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے، پھر وہ اپنے دل کی پاکیزگی لے کر کے واپس لوٹتے۔ وجہ کیا ہے؟ اب میں علاج کی طرف آتا ہوں کہ دل کو پاک کرنا ہے تو کیا چیز چاہیے۔ کئی علاج ہیں، اس میں سب سے پہلا تو ذکر الہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے ہم چل رہے ہیں کہ اسلام میں ہر چیز کے پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ کپڑے پر اگر نجاست لگ گئی تو پاک کرنے کا طریقہ ہے، نجاست پیشاب پاخانہ کسی بھی چیز کی غلاظت لگی ہو تو اس کو پاک کرنے دھلنے کا طریقہ ہے۔ کپڑے کو 3 بار دھو، 3 بار نچوڑو، اچھے سے سکھاؤ، کپڑا پاک ہو جائے۔ برتن میں نجاست لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر پانی کی بالٹی میں کوئی نجاست گر گئی اس کو پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ فقہ میں سب کے کنویں میں نجاست گر گئی، کنواں تھا اس میں چوہا گر گیا، بلی گر گئی، بکری، کتا، جو بھی جس سائز کا ہے اس کے سب کے مسئلے موجود ہیں، کتنے ڈول پانی نکالنے پر یہ پانی پاک ہو جائے گا۔ زمین کے پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ زمین پر اگر نجاست لگی، مثال کے طور پر کسی جانور نے لید کر دیا، گوبر کر دیا، اب نجاست تو لگی ہے، اس کو پاک کیسے کیا جائے؟ تو فقہ کا قانون کہ زور بارش ہو جائے یا آپ تیزی سے اس پر پانی بہاؤ اور پھر تیز دھوپ پڑ جائے، زمین سوکھ گئی تو وہ زمین پاک ہو، کیونکہ اب اس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، زمین تو جہاں ہے وہی۔ تو اس کا قانون یہ ہے کہ تیز بارش ہو گئی اور تیز دھوپ پڑ گئی، سوکھ گئی زمین تو پاک ہو۔ بارش نہیں ہے تو تیز پانی مار دیا اور اس کے بعد دھوپ لگنا ضروری ہے، تیز دھوپ اس کو لگی ہو تو زمین پاک ہو۔ تو یہ نجاستوں سے پاک کرنے کے طریقے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، دل پر نجاست لگی ہو یہ کیسے پاک کیا جائے۔ گناہوں کے دھبے لگے ہوں، اس میں نہ جانے لالچ، غیبت، کینہ، بغض، عداوت، نہ جانے کیا کیا چیزیں بھر گئی ہوں، یہ نجاست پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف کے مصنف فرماتے ہیں
دل کو پاک کرنے کا طریقہ ویسی ہی ہے جیسے زمین کو پاک کرنے کا طریقہ ہے. زمین کو پاک کرنے کے لیے تیز بارش کا ہو جانا اور تیز دھوپ کا پڑ جانا کافی ہوتا ہے کہ زمین پاک ہو جاتی ہے. دل کو پاک کرنے کے لیے ذکر الہی کی بارش ہونا چاہیے اور کسی شیخ کامل کی تیز نگاہ پڑنی چاہیے. دل پاک ہو جائے، ذکر الہی کی بارش ہو تو پانی کی طرح اس کو دھل دیتا ہے، اور اس کے بعد کسی شیخ کامل اللہ والے کی نظر اس پر پڑے تو پھر اس کا دل اسی طرح سے سوکھ کر کے پاک ہو جاتا ہے جیسے زمین پاک ہو گئی. آج ہمارے لیے یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم اپنا وقت اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے نہیں نکال پاتے. ہمارے پاس یہ وقت ہی نہیں رہ گیا. ہاں، اگر جسم کے اندر کوئی بیماری آ گئی تو پھر بھاگیں گے، دوڑیں گے، ڈاکٹرز کے پاس علاج کرائیں گے. میرے عزیزو، یہ بے چینی اور بے قراری اور گھبراہٹ کا علاج ان کے پاس بھی نہیں. وہ ڈاکٹرز زیادہ سے زیادہ آپ کو نیند کی گولیاں دے سکتے ہیں ڈپریشن کم کرنے کے لیے، سٹریس کم کرنے کے لیے. آپ اچھے سے سو، گھنٹوں سوتے رہو. کسی کو سلا دینا یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے. اور کچھ تو ڈاکٹرز کے پاس جا کر ڈپریشن کا علاج گولیوں سے لے کر کے آ گئے، اور کچھ اپنے ہاتھوں علاج کرنے کے لیے سگریٹ پینے لگ گئے، اپنے ہاتھوں علاج کرنے کے لیے وہ بیڑی گٹکا کھانے لگ گئے. ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی ڈپریشن ہوگا، ٹینشن ہوگا، سگریٹ پھونکوں گا تو ٹینشن فری. اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر کچھ لوگ شراب کی طرف چلے گئے، اس سے آگے قدم بڑھ کر کے چرس، افیون، گانجا اس پر چلے گئے. ان سب سے پوچھو تو ایک ہی جواب دیتے ہیں، ٹینشن فری ہو جاتے ہیں یہ لے کر کے. سگریٹ والا بھی، شراب والا بھی، چرس گانجے والا بھی، اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ لینے کے بعد ایسا لگتا ہے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں. اس کے بعد نشہ اترنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اس طرح سے ہے کھجلی کی بیماری. جب تک کھجاتے رہو اچھا لگے، ہاتھ چھوڑ دو تو پھر جلن شروع ہو جائے، چمڑی چھل جائے. گناہوں کا یہی معاملہ ہے.